نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزغة لبن أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوزي شربة سقاه الله من حوزي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار رواه البهقي في شعب الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، آج شعبان المعظم کے مہینے کی 27ویں شب ہے اور چند دنوں کے بعد ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق ہیں اور
ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی فرمائی اور ایسی باتیں تعلیم فرمائی جس کو اختیار کر کے امت کا ہر فرد وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل کر لے۔ تو جب کوئی ایسا خاص موقع آیا اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، ہدایات عطا فرمائی، تعلیم فرمائی کہ بھئی یہ جو لمحات آ رہے ہیں، یہ جو اوقات آ رہے ہیں، یہ جو زمانے آ رہے ہیں، یہ بڑے قیمتی زمانے ہیں، ان کی قدر کرنا، ان لمحات کی ناقدری نہ کرنا، اسے ضائع نہ کرنا۔ تو اسی طرح جب رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور رمضان سے متعلق بڑی عجیب قیمتی باتیں تعلیم فرمائی۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی۔ آج اس زندگی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا دولت ہے، کیا خزانہ ہے۔ یہ جو لمحات زندگی ہمیں ملے ہوئے ہیں، کچھ ہمیں اس کی قدر نہیں، احساس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قبر پہ نظر پڑی، قبر پر۔ قبر کو دیکھ کر سواری کو روکا اور اتر گئے، خدام بھی ساتھ تھے۔ پھر حضرت نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر سواری پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کس کی قبر ہے؟ کوئی خاص آدمی کی قبر ہے، کوئی بزرگ کی قبر ہے، آپ کے جاننے والے کی قبر ہے کہ آپ یہاں رکے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، کوئی خاص بات؟ فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہاں سے جب گزرا تو میں نے یہ قبر دیکھی تو مجھے اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے نا تو اسے حسرت ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کاش میں 2 رکعت اور پڑھ لیتا، 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا تو آج میں بڑے مزے کرتا۔ تو اسے بڑی حسرت اور آرزو ہوتی ہے کہ کاش مجھے 2 منٹ مل جائیں تو میں 2 رکعت پڑھ لوں، تھوڑی سی دیر مجھے مل جائیں تو میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آئی اور یہ قبر والے کی یہ حسرت یاد آئی، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو وقت ہے، کیوں نہ 2 رکعت پڑھ لوں، کیوں نہ 2 رکعت پڑھ لوں۔ اس لیے سواری روکی اور 2 رکعت پڑھے اور پھر آگے سفر شروع کر دیا۔ یہ لوگ ہیں جو کما گئے، تو ہمیں آج کچھ اندازہ نہیں۔ ایک دفعہ سفر میں جانا ہوا تو تشکیل ہوئی سکھر میں، تو میر معصوم شاہ بکری ان کا مزار ہے، مینارہ بنایا ہوا ہے بہت اونچا، تو انہیں اسی مسجد میں تشکیل ہو گئی۔ تو وہاں قبرستان ہے، مسجد سے متصل ہے، مینارے کے نیچے معصوم شاہ کا مینارہ ہے، اس کے نیچے قبرستان ہے، اور قبرستان تقریباً 200-250 سال پرانا ہے، 200-250 سال۔ وہ پرانی قبریں ہیں۔ تو ایک قبر پر دیکھا کہ فارسی میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، فارسی میں، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ میری پرانی قبر پر گزرنے والے، للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے میرے لیے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا۔ اے میری پرانی قبر پر گزرنے والے، اللہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا، میں تمہاری سورہ اخلاص کا بڑا محتاج ہوں، مہربانی کرنا۔ بس عجیب وہ فارسی اشعار تھے، بس وہ دیکھ کر ایسی رقت طاری ہوئی کہ یا اللہ، یہ بیچارے کس طرح پڑے ہوئے ہیں، کیسی حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں کچھ وقت مل جاتا، کاش کچھ لمحات مل جاتا۔ ایک اور قبرستان بہت پرانا تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے وہاں جانا ہوا سکھر میں، تو ابھی چل رہا ہے 1445 ہجری،
وہ قبر بادشاہوں کی تھی، بادشاہ وہاں دفن تھے اس زمانے کے. تاریخ لکھی ہوئی تھی 1047 ہجری، 1047، ابھی 1445 ہے. 400 سال پرانی قبر ہے، 400 سال. تو ایک قبر اکھڑی ہوئی تھی، بالکل اکھڑی ہوئی تھی. اور اس 400 سال پرانی قبر میں نہ کوئی کفن نظر آ رہا تھا، نہ کوئی مردہ نظر آ رہا تھا. غور کیا تو کچھ گول گول جو ہے نا دائرے نظر آ رہے تھے. مزید غور کیا تو پتہ چلا یہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہیں جو باقی رہ گئے. باقی سارا جسم بھی ختم، سارا کفن بھی ختم. وہ شاعر نے کیا کہا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا، جب قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. نہ بدن کا کوئی جز تھا نہ کفن کا کوئی تار تھا. حالانکہ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تھا تو نیا لباس، نیا کفن ان کو دیا گیا تھا، اور جسم بھی بڑا نرم و نازک تھا اور بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے. مگر جب قبر پرانی کھلی تو نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. تو ایسی حسرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ ان کو وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم کچھ کر جاتے. تو یہ جو قبرستان ہے یہ کچھ ہمیں خاموش واعظ کر رہا ہے. یہ قبریں ہمیں کچھ بتا رہی ہیں کہ بھئی کچھ کر لو، کچھ کر لو. ہے تو عبداللہ ابن عمر کام کر گئے، اسی وقت اترے، قبر کو دیکھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے. تو ذرا ہمیں خیال کرنا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت ہے کہ امت کو تعلیم فرمائی، امت کی رہنمائی فرمائی کہ یہ قیمتی مہینہ آ رہا ہے، ذرا خیال کرنا، اس کے لمحات ضائع نہ کرنا. یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہم تراویح پڑھ کے تھک گئے، اب کیا کریں بھئی، اب کہاں ہمت ہے بھئی، اللہ کا شکر ہے تراویح پڑھ لی بس. نہیں، آگے بڑھنا ہے. یہ تو کمائی کا مہینہ آیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بندگی کے لیے ہمیں بنایا تھا، اور بندگی کے لیے بنایا کہ بھئی ہر وقت ہماری عبادت کرو. اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور جنت دے کر ہمارا جان بھی خرید لیا، ہمارا مال بھی خرید لیا. بکے ہوئے ہیں. اب ہم جب بکے ہوئے ہیں تو اب جس نے خریدا ہے اس خریدار کی مرضی کے مطابق اس جان کو بھی استعمال کرنا ہے، اس مال کو بھی استعمال کرنا ہے. ان کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کیونکہ وہ سودا ہو چکا ہے اور سمن طے ہو چکا ہے. اب اگر بائے مشتری کو وہ چیز نہ دے جو سودا کیا ہے تو پھر سمن نہیں ملتا بھائی، پھر سمن نہیں ملتا. تو لہذا اب یہ جو بندگی ہے، ایک تو براہ راست عبادت ہوتی ہے، براہ راست عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ دعا، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ فطرہ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ براہ راست عبادت ہے. اور یہ جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہ بالواسطہ عبادت ہے. ایک واسطے سے عبادت بن رہی ہے کہ چلو بھائی ہمیں حکم دیا کہ کما لو تم تاکہ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر لو، کھانا کھا لو تاکہ تمہیں ہمت آ جائے. تو اب ہم کھانا سنت کے مطابق کھا لیں، کمانا سنت کے مطابق کر لیں تو یہ عبادت بنے گی، مگر بالواسطہ. براہ راست عبادت تو یہ ہے جو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ. تو اب آئے تو تھے بندگی کے لیے، اور یہاں آ کے ہم مادیت میں ایسے مگن ہوئے کہ ہوش ہی نہ رہا کہ کس لیے آئے. ایسے مدہوش ہوئے کہ نماز تک قضا ہو گئی، ہوش ہی نہ رہا. ایسے سوئے کہ فجر میں نہ اٹھ سکے. حالانکہ دیکھیے یہ جو نماز ہے جو فرض کی گئی 5 وقتہ، یہ بندگی کا اظہار ہے. فجر کی نماز نیند کی حالت کے وقت میں ہے کہ گہری نیند سویا ہوا ہے، اٹھو، حاضری دو دربار میں، اپنی بندگی کا ثبوت دو کہ نیند پیچھے، تمہاری خواہش، تمہارا تقاضا، تمہاری مرضی پیچھے، اللہ کا حکم آگے.
بندگی کا اظہار کرو. ظہر کا وقت آیا، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، گھاٹ آ رہے ہیں، نفع مل رہا ہے، حکم ہے چھوڑو ان کو، آؤ بندگی کا اظہار کرو. یہی حال عصر کا، یہی مغرب کا، یہی عشاء کا کہ اب عشاء میں نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں کہ چھوڑو اس نیند کو، حکم پورا کرو، اس کے بعد بھلے سو جاؤ، پھر اجازت ہے تمہیں. تو 5 وقتہ نمازیں فرض کر کے بندگی سکھلائی کہ ایسے بندگی ہوتی ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی مرضیات کو پیچھے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کرنا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ 11 مہینے مسلسل صرف ایک ہی عبادت فرض ہے، نماز براہ راست. تو آدمی 24 گھنٹے اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگتا ہے اور نماز بھی پڑھ لیتا ہے، پھر کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی قضا بھی کر لیتا ہے. تو مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور روحانیت کمزور ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہیں، اللہ کے حبیب بھی بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد وہ بندگی کا اظہار کرے اور اللہ کا قرب حاصل کر لے. تو اس کے لیے یہ موقع دیا کہ اب آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے. اب یہ مادیت کے چنگل سے نکلنا ہے، ہر طرف سے جو مادیت کا حصار ہے اس سے نکلنا ہے اور بندگی کا پوری طرح اظہار کرنا ہے. اور فرمایا کہ اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کر دو. پیاس لگے برداشت کرو، بھوک لگے برداشت کرو، بس فرض کر دیا، لازم کر دیا، ضروری کر دیا کہ بھئی آ جاؤ ہمارے قریب، ہم اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تمہیں. دور ہو گئے تھے، بہت دور ہو گئے تھے، اب بہت قریب آ جاؤ، اظہار بندگی کرو. تو اب روزہ جو رکھنا ہے ذوق و شوق کے ساتھ رکھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ رکھنا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ یار عبادت پڑ گئی ہے گلے پوری کرنی ہے، بھائی تراویح گلے پڑ گئی ہے پوری کرنی ہے بس، اور بس ایسے کہ جیسے کہ سر سے بوجھ اتارا، یہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بتائی، حیثیت بتائی، عمل کی فضیلتیں بتائیں کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ کیا دولتیں تمہیں دے گا، کیا قیمت ہے ان لمحات کی جو تم ان رمضان کے مہینے میں عبادات کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، اس کی قیمتیں بتائیے. لہٰذا جن لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے پھر وہ سوتے کم ہیں، کام زیادہ کرتے. لہٰذا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ فضائل اعمال، فضائل رمضان میں بھی شیخ نے لکھا ہے، آپ بیتینے میں بھی لکھا ہے کہ تراویح کے بعد تھوڑی سی دیر آرام، اور تھوڑی سی دیر آرام کے بعد پھر نوافل شروع، پھر اعمال میں لگ گئے، ساری رات سحری تک اعمال، نوافل میں قرآن سنے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں ساری رات. اور سحری کے بعد فجر، حضرت مدنی رحمہ اللہ کے حالات لکھے، مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ کے، کہ فجر کی نماز وہ رمضان کے آخری عشرے میں غلس میں شروع ہوتی، یعنی اندھیرے میں، جیسے آج کل ہم جلدی نماز پڑھتے ہیں فجر کی، رمضان میں اندھیرا ہوتا ہے، اور جب خوب سویرا ہوتا اس وقت سلام پھرتا. 1 گھنٹے کی 2 رکعتیں ہوتی تھی فجر کی. سحری فرماتے، مسجد میں آتے اور فجر میں، اور فرمایا پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی. اتنا ذوق شوق لوگوں میں عبادت کا تھا. ہمیں تو بوجھ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی سحری ہو اور جس مسجد میں 5 منٹ میں فجر ادا ہو جائے وہاں پڑھ لیں نماز، 5-7 منٹ میں فجر پڑھی اور جلدی سے گھر جا کے سو گئے. جائز ہے، گناہ نہیں ہے. پروفٹ کا لو سے وہ ایک بنیے کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بنیا تھا، کباڑ بیچتا تھا، کباڑ خریدتا تھا اور کباڑ کی چیزیں بیچتا تھا. تو کوئی شیشے کی 2 بوتلیں تھیں، کہیں کام سے گیا ہوا تھا تو اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا چھوٹا، وہ 2 شیشیاں کانچ کی وہ بیچ دی 100 روپے میں، 100 روپے میں بیچ دی. تو وہ آیا کہ ابا میں نے 100 روپے کی 2 شیشیں بیچ دی. ارے یہ کیا کر دیا تو نے، غضب، 2 ہزار کی تھیں یہ تو نے تو بڑا نقصان کر دیا. اور خوب ڈانٹا اس کو تو وہ رونے لگ گیا.
کہ اب میں نے ابا کا اتنا نقصان کر دیا اور ہچکیاں بن گئی بچے کی. باپ تو تھا, باپ کی شفقت تو ہوتی ہے. تو پھر وہ بیٹے کو کہنے لگا کہ اتنا غم نہ کر, بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے 2 روپے کی خریدی تھی, تو نے 100 کی بیچی, 98 تو اپن کو بچے ہیں, تھی ویسے 2000 کی. نقصان گھر سے کچھ نہیں گیا, موہوم نفع تھا, موہوم نفع. تو غم نہ کر زیادہ, مگر سکھا گیا کمانا, کہ کمایا کیسے جاتا ہے. گنوانا نہیں, یہ کمانا ہے. تو یہ جو گھڑیاں ہمارے لیے آ رہی ہیں یہ کمانے کی ہیں. یہ نہیں کہ سارے 11 مہینے سوتے رہے بھائی, 11 مہینے سوتے رہے, تو آگے بڑھنا ہے. تو یہ نہیں کہ بھئی فجر پڑھ کے فوراً سوئے. کمانا ہے, گنوانا نہیں ہے. ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے, ضائع نہیں کرنا. گھر میں ایسی فضا ہو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہو, قرآن کی تلاوت, 10 سپارے, 15 سپارے, 20 سپارے, ہر ایک پڑھے, ریس لگی ہوئی ہو کہ کمائی کا مہینہ آیا ہے, سیزن ہے. آپ دیکھو سیزن میں کیا کرتے ہیں یہ دکاندار, کپڑے والے, 1-1, 2-2 بجے تک, بلکہ رات سحری تک بیٹھے رہیں گے. جوتے والے بیٹھے رہیں گے, بس سیزن ہے, کیا کریں کمائی کے لیے. تو اب یہ آخرت کی کمائی کا موقع آیا ہے, اپنی بندگی کے اظہار کا موقع آیا ہے, تو کمانا ہے, وقت کو ضائع نہیں کرنا ایک لمحہ بھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی رمضان کو یا تو عبادت میں لگائے, اور تھک جائے تو سو جائے, باتیں نہ کرے. حضرت شیخ رحمہ اللہ کے یہاں اعتکاف ہوتا تھا, تو وہاں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کہا یا تو عبادت کرو, تلاوت, ذکر, مناجات, نوافل, یا پھر سو جاؤ, نیند پوری کرو. نیند پوری کر کے پھر بشاشت کے ساتھ عمل میں لگ جاؤ, باتیں نہ کرو. یہ تربیت ہے کہ جیسے کھانے پینے سے روزہ رکھا, رک گئے کھانے پینے سے, ایسے اب زبان کو بھی قابو کرنا ہے, اس کو بھی تالا لگانا ہے, اس کو بھی بریک لگانی ہے, بے ضرورت اس کو چلانا نہیں ہے. آنکھوں کو بھی بریک لگانی ہے, اس کو بھی بے ضرورت نہیں چلانا. اسی طریقے سے کان ہیں, فضول گوئی اس سے نہیں سننی, گانے وانے اس سے نہیں سننے. موبائل کی ٹونز بھی سادہ کر لو کہ اس میں بھی ہمارے کانوں میں گانے کی آواز نہ جائے, غلط ٹون نہ جائے. کہ کمائی کا موسم ہے اور قرب الہی کے منازل طے کرنے کا وقت آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وقت آیا ہے. ولایت تقسیم ہو رہی ہے, کون حاصل کرے. یوں سمجھیے, اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لو کہ اوپر سے رحمت کی رسیاں آ رہی ہیں, کون تھامتا ہے؟ جو تھامے گا اسے اوپر اٹھا لیا جائے گا, آغوش رحمت میں لے لیا جائے گا, آغوش شفقت میں لے لیا جائے گا. اب کون ہے جو ہاتھ اوپر کرتا ہے, تھوڑا سا اونچا جاتا ہے؟ بھائی جو اوپر جائے گا. جیسے بچے کو کوئی مٹھائی دی جاتی ہے تو اس کا تھوڑا ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے, پھر اوپر کیا جاتا ہے, وہ للچاتا ہے, چھینتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور آخر کو جب دیکھتے ہیں کہ بہت کوشش کر لی تو ہاتھ نیچے کر لیا جاتا ہے, بچہ اچک لیتا ہے, اسے لے لیتا ہے, پھر بچہ بھی خوش ہوتا ہے اور دینے والا بھی خوش ہوتا ہے. تو یہاں رحمت کی اب گھٹائیں چھا رہی ہیں. اب لینے والے آئیں آگے اور اچک اچک کر لیں, آگے بڑھ بڑھ کر اس نعمت کو حاصل کریں, اس رحمتوں کو وصول کریں. جو آگے بڑھے گا پائے گا, اور کیا کچھ ملے گا یہ آج پتہ نہیں, جب قبر میں چلے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کیا کما کے آئے. اور اگر ایسے ہی ضائع کر دیا جیسے ہر سال ہوتا ہے کہ بھئی ادھر تراویح پڑھی, ادھر گھر جا کے ایسے لیٹے کہ بس سحری میں آنکھ کھلی کہ بھئی تھک جاتے ہیں, 20 رکعت پڑھ لی. بھائی 20 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھنا ہے, تھوڑی دیر آرام, پھر کام میں, پھر سارا دن تلاوت, ذکر, دعائیں, اس طریقے سے اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل سے پورا خطبہ ارشاد فرمایا رمضان سے ایک دن قبل, اور صحابہ کرام کو آنے والے مہینے سے متعلق تفصیلات ارشاد فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگتے رہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. اب رمضان تک اللہ نے پہنچنے کا ظاہری سبب بنا دیا, اب رمضان قریب آ رہا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو یہ خطبہ ارشاد فرما رہے. اب آدمی تصور کرے, آج سے 14 صدیوں پیچھے ہم تصور تخیل میں چلے جائیں
میں مسجد نبوی ہوگی اور وہاں امام الانبیاء جلوہ افروز ہوں گے، حضرات صحابہ کرام کا مجمع ہوگا اور امام الانبیاء یہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، تو کیا رحمتیں برسی ہوں گی، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہوں گی. اور بھائی وہاں یہ بجلی کی روشنی نہیں ہوگی، وہاں اعمال کا نور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا نور تھا، اس کی روشنی ہوگی اس رات میں جب یہ خطبہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، اور بڑا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کے لیے دعائیں مانگی، اب رمضان قریب آ رہا ہے تو جو 27 دن بعد آنے والی رات ہے ابھی سے اس کی اہمیت جتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے کہ بھئی ذرا خیال رکھنا، بہت قیمتی رات آنے والی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہو گئی، ایک مہینہ 30 دن کا، 30,000 راتیں، 30,000 راتوں سے بہتر ہے. 30,000 راتوں سے بہتر ہونے کا کیا مفہوم ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے پیدل، اب ہم یہاں سے اگر رائے گنج جائیں پیدل کتنے دن میں پہنچیں گے؟ 1 مہینہ لگ جائے گا. اور موٹر سائیکل پہ جائیں تو تھوڑی اس سے جلدی پہنچیں گے، 25 دن لگیں گے. اور موٹر سائیکل پہ چلے جائیں تو 20 دن لگیں گے. اور جو ہے عام گاڑی میں چلے جائیں، کار میں چلے جائیں تو 20-25 گھنٹے لگیں گے. اور ہوائی جہاز میں چلے جائیں تو 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. 2-2.5 گھنٹے میں سفر وہی ہے، حیدرآباد سے رائے گنج وہی کلومیٹر ہے، مگر دیکھیے کہ رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے. جب جہاز میں بیٹھ گئے تو 2 گھنٹے میں وہی رفتار، وہی مسافت طے ہو گئی 2 گھنٹے میں، کیونکہ رفتار تیز ہے. تو فرمایا کہ یہاں قرب الہی کے منازل کی رفتار تیز ہو رہی، تھوڑا سا عمل کر لو، یہ رفتار بہت تیز ہے. جتنی دیر میں 30,000 راتوں میں عبادت کر کے قرب الہی حاصل ہوتا، اس سے زیادہ قرب الہی یہ 1 رات میں حاصل ہو جائے گا. یعنی اتنی رفتار برق ہو جائے گی، برق رفتاری سے قرب الہی کے منازل طے ہوں گے. اب بتاؤ امام الانبیاء اہمیت جتلا رہے ہیں، اہمیت سمجھا رہے ہیں، دل میں اتاری جا رہی ہے صحابہ کے بعد کہ بھائی بڑی قیمتی راتیں آ رہی ہیں، ذرا خیال رکھنا، ضائع نہ کرنا. تو شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فرض. اور دیکھو اب یہ جو قیمتی راتیں آ رہی ہیں یہ کوئی گھومنے پھرنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ تنہائی میں بس یہ قرب. بھائی دیکھو کہ جو جہاز میں بیٹھ جائے گا نا اس کی پرواز شروع ہو جائے گی، جو ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہے گا اور ایئرپورٹ کی رنگینیوں میں گم ہوگا کہ یار یہ بڑا اچھا منظر ہے، یہ بڑا اچھا منظر ہے، اور جہاز پرواز کر جائے گا تو وقت گزر جائے گا، وہ اس کو قرب الہی کے منازل نہیں طے ہوں گے. وہ کیا ہوا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں ایئرپورٹ پر پہنچے تو جو ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ان کو بورڈنگ پاس مل چکا تھا، مگر کوئی سامان کی تلاش تھی یا کوئی مسئلہ تھا کہ جہاز اڑ گیا، ان کا بورڈنگ پاس ان کے پاس ہی رہ گیا. پھر 1 دن کی تاخیر کے بعد وہ دوسرے جہاز میں بیٹھے، پھر پہنچے، سامان ایک جہاز میں، خود دوسرے جہاز میں. کتنی مشقت، کتنی ذہنی اذیت، کتنا ٹینشن، کتنی پریشانی. کیوں کہ وہ جہاز جو ان کا متعین تھا، جس کی بورڈنگ پاس ان کو ملی تھی، وہ نکل چکا تھا، وہ چلا گیا. دیکھو تو اب رمضان کی 27ویں شب آتی ہے یا قیمتی راتیں آتی ہیں، رمضان کی ہر رات ہی قیمتی ہے. اب گویا کہ ہمیں بورڈنگ پاس ملا ہوا ہے کہ بھئی فوراً اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ، یعنی تنہائی اختیار کر کے بس لگ جاؤ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس جگہ جا رہا ہے، ادھر بیان میں جا رہا ہے، ادھر دوستوں سے ملنے جا رہا ہے، ادھر ختم قرآن میں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. جائز ہیں یہ ساری چیزیں بھائی، یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، مگر وقت آیا ہے کمانے کا، سیٹ کنفرم ہے، بورڈنگ پاس ملا ہوا ہے، اب یہ اپنی سیٹ پر نہیں جا رہا اور ادھر ادھر جا رہا ہے.
اس کو حکم تو یہ تھا کہ بھائی اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے تو جلدی سے پرواز شروع ہو جائے، اور تب پرواز شروع ہو جائے گی قرب الہی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا. اور یہ کیا کر رہا ہے کہ بھائی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو قرب الہی کے منازل کیسے طے ہوں گے؟ اور پھر وہ کھا پی کے آتا ہے تو کیا عبادت کرے گا؟ تھک جائے گا، اور تھک جائے گا تو پھر کچھ ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں. تو اس لیے بھائی تنہائی پکڑنی ہے. ادھر تراویح سے فارغ ہوئے، ادھر جلدی سے اپنے گھر پہنچے، اور راستے میں تسبیح پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، یہ تسبیح پڑھتے ہوئے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے، یہ بخاری شریف کی شرح لکھتے تھے تو اس زمانے میں جو ہے وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، لکڑی کا. تو اب حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں اور لکڑی کے قلم سے لکھ رہے ہیں، جب وہ موٹی ہو جاتی نوک تو پھر اس کو چھیلتے. اب کام کر رہے ہیں کتنا اونچا کہ حدیث پاک کی بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں. اتنا مبارک کام، اور اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ ابھی برسوں گزر گئے، اس جیسی شرح کسی نے لکھی نہیں. اللہ نے ان کی شرح کو قبولیت سے نوازا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، اب جب وقت آتا ہے چھلائی کا تو اس کے لیے کچھ لمحے بچتے ہیں، تو اب وہ چھلائی کر رہے ہیں اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے جا رہے ہیں. یعنی عمل عبادت سے رکے نہیں، لکھنے کے عمل سے رک رہے ہیں مگر زبان سے کام کر رہے ہیں. سکھا گئے کہ بھئی دیکھو اس طرح لمحات زندگی کو قیمتی بنانا ہے. تو ہم جب تراویح سے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ چھٹی، اب دعائیں، اب ذکر، اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ چلتا رہے. گھر سے دکان جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا رہے، کوئی گھاک نہیں آیا دکان پر قرآن اٹھا کر تلاوت جاری رہے. یعنی ایسا ایک اپنے اوپر ذہن پر سوار ہونا ہے کہ بھئی اس مہینے کی کوئی گھڑی ضائع نہیں کرنی، کوئی لمحہ برباد نہیں کرنا، اور انابت، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے کی مشق کرنی ہے. بس یہ مہینہ مشق میں گزار لیا، گویا کہ ہم نے رسی تھام لی ہے. اب یہ رسی جب پکڑ لی اچھی طرح تو بھی 11 مہینے بھی یہ پکڑی رہے گی. اب یہ رسی ہاتھ میں ہوگی تو کام چلتا رہے. اور اگر کچی رہی، کبھی کچھ کام کر لیا کبھی نہیں کیا، مضبوط رسی نہیں ہے ہلکی سی پکڑی ہے تو ادھر پہلا ہی جھٹکا آئے گا اور سب ہاتھ سے گیا. ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے. کہاں تو رمضان میں پوری پہلی صف کا اہتمام اور ادھر شوال کی فجر پہلی برباد، عصر کی نماز گئی عید کے دن. کیوں؟ کہ وہ مضبوط پکڑا ہی نہیں تھا، تھاما ہی نہیں تھا اس کو. تو اس لیے مضبوط تھامنا ہے. تو فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات 30,000 راتوں سے زیادہ برق رفتاری سے قرب الہی کے منازل طے کرا دے گی، اتنی تیزی سے. پھر فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دے دیا اور رات کی تراویح کو نفل عبادت قرار دے دیا. تو یہ تراویح حضرت عارفی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 40 مقامات قرب ملتے ہیں روز، 40 سجدے ہوتے ہیں 20 رکعت تراویح میں، تو روزانہ 40 مقامات قرب مل گئے. بتاؤ کیا عجیب عبادت اللہ نے دے دی. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے. یعنی تصور تو کرے کہ کیا رحمتیں برس رہی ہوں گی اس وقت. اس لیے مسجد میں تراویح پڑھنا افضل ہے. باقی جائز ہے گھروں میں بھی جو ہو رہی ہے تاکہ حافظ حضرات اپنا قرآن پورا کریں، مگر اس میں بھی کوشش یہ ہو کہ فرض نماز عشاء کی وہ مسجد میں ادا کی جائے. مسجد کا اپنا ایک اثر ہے، اپنا ایک تعلق ہے. ایسا نہ ہو کہ جہاں تراویح ہو رہی وہیں عشاء پڑھ لو. جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے. وہی بات کہ کمائی کا مہینہ ہے، لمحات زندگی کو قیمتی بنانا ہے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. مگر جو گھر میں تراویح پڑھیں تو عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں، پھر آگے جائیں، پھر تراویح بھلے وہاں پڑھ لیں، جائز ہے. اور باقی اللہ کا گھر ہو، اللہ کا کلام ہو اور ہاتھ باندھ کر اللہ کے کلام کو سنا جا رہا ہو تو یوں سمجھیے کہ رحمتوں کی پھوار ہر دل پہ پڑے گی. مگر دل مائل تو ہو. بھئی دیکھو ایک شخص بارش میں کھڑا ہوا ہے
تو بارش میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ میں پتیلی بھی پکڑی ہوئی ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور ہاتھ میں اس نے پتیلی پکڑی ہوئی ہے اور سیدھی ہے پتیلی، تو کیا ہوگا کہ بھئی خود بھی بارش میں شرابور ہو جائے گا اور پتیلی بھی اس بارش کے پانی سے بھر جائے گی۔ بارش کا پانی بڑا قیمتی اور مبارک اور صحت افزا ہوتا ہے۔ اب یہ پتیلی بھی بھر گئی، تو یوں سمجھیے کہ جو پورے دل کی توجہ سے تراویح میں کھڑا ہوگا تو اس کے دل انوار سے پر ہو جائے گا، نورانیت سے بھر جائے گا، اور جب نورانیت سے بھر جائے گا تو پھر روحانیت جب آ جائے گی، نورانیت کے بعد روحانیت آئے گی، تو پھر اس کو نیند کے تقاضے نہیں ہوں گے، پھر سستی نہیں ہوگی، پھر اگلے عمل کی توفیق ہوگی، پھر اگلے عمل کی ہمت ہوگی، اگلے عمل کا شوق ہوگا کہ چلو بھئی تھوڑا سا چائے پی لوں، تھوڑا سا آرام کر کے کمر سیدھی کر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ کے سامنے، اب پھر اللہ کے سامنے مانگتا ہوں، یعنی وہ روحانیت اس کو آگے بڑھائے گی۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کے قصے ہم پڑھتے ہیں کہ ساری ساری رات عبادت میں لگے رہتے تھے، تھکتے ہی نہیں تھے، وہ کیوں نہیں تھکتے تھے کہ بس جب ربط ہو گیا، اس نورانیت کو حاصل کر لیا دل میں، تو اب روحانیت قوی ہو گئی، پھر مادیت ان کو پریشان نہیں کرتی تھی، مادیت ان کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ ٹھیک، ہم نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھوں سے دیکھا کہ ہم 2-3 آدمی حضرت کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھاتے تھے اور حضرت اپنی لاٹھی کا عصا کے سہارے اور ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے اور بڑی مشکل سے صف میں جاتے تھے، اور پھر صف میں جب نیت باندھ لی نا، اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، نوافل بھی ہو رہے ہیں، نفل نماز بھی ہو رہی ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی۔ کیوں؟ کہ اب کیا ہو گیا کہ وہ روحانیت آ گئی، اب مادیت کی ضرورت ہی نہیں، اب مادیت کے پردے ہی ہٹ گئے کیونکہ روحانیت تھی۔ اور ہم لوگوں کو چونکہ روحانیت ملی ہوئی نہیں ہے، تھوڑا سا تھک جاتے ہیں تو پھر آگے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ یار کیسے پڑھیں گے، چلو چھوڑو، نفل تو ہے صبح اٹھ کے دیکھ لیں گے، تو ہم کمزور ہیں تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دے دیا اور رات کی تراویح کو نفل عبادت قرار دے دیا، تو نوافل کو بڑے اہتمام سے، تراویح کو بڑے اہتمام سے پڑھنا ہے اور خوب دھیان توجہ سے اللہ کے کلام کو سننا ہے کہ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے اور میں اللہ کے کلام کو سن رہا ہوں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو منزل حافظ صاحب پڑھیں گے 1.25 سپارے کی، وہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیں تھوڑی سی دیر، تو جب اس کو دیکھیں گے تو اب وہ حافظ صاحب پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے آخری ایک رکوع میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، 8-10 لفظ تو یاد ہو جائیں گے، وہ 8-10 لفظ ہم سوچتے رہیں کہ اب حافظ صاحب یہ پڑھیں گے، اب یہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، ہماری پوری توجہ دھیان قرآن کی طرف ہوگا، کہیں اور تخیل تصور جائے گا نہیں۔ تو یہ دھیان جمانے کا ایک طریقہ ہے کہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے ہم نے وہی منزل دیکھ لی، بس حافظ صاحب تو یاد سے سنائیں گے، ہم صرف ناظرہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں کو ان الفاظ کے نور سے منور کر لیں، وہ دھیان سے دیکھ لیں کہ یہاں یہ ہے، اس رکوع کے بعد یہ ہے، اس رکوع کے بعد یہ ہے، اس رکوع کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے، اس لفظ سے ہو رہا ہے، اس رکوع کا اختتام اس پر ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اور پھر تراویح میں سننے کی کوشش کریں، دھیان جمائیں، انشاءاللہ پوری توجہ ہماری قرآن کی طرف ہوگی اور پورا نور دل میں سمائے گا۔ گویا ہم نے پتیلی پوری سیدھی رکھی ہوئی ہے اور ایک شخص ہے وہ بارش میں آ رہا ہے، تو بارش سے شرابور تو ہو رہا ہے مگر اس نے اپنی ہاتھ میں جو پتیلی ہے اس کو الٹا رکھا ہوا ہے، تو پتیلی بھرے گی نہیں، خود تو شرابور ہوگا، وہ تھوڑی سی دیر دھوپ میں جائے گا تو وہ بارش کی شرابور پنا ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جب ہم مادیت کی ظلمتوں میں جائیں گے تو پھر جو رحمتیں ہمارے وجود پہ برسی تھیں وہ تو خشک ہو جائیں گی مادیت کی ظلمتوں میں۔ باقی جو اگر سیدھی طریقے سے پتیلی میں بھر کے لے گئے گھر، تو پھر گھر میں بھی ہمت ہوگی، پھر آدمی ہمت کر کے نوافل بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، ذکر بھی کرے گا، کہاں سے کہاں پہنچے گا بھائی۔ اس لیے بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں اتنا بڑھنا ہے کہ جیسے قبر میں پہنچے بس راحت ہی راحت ملے۔ تو سونا قبر میں ہے، یہاں تو کام کرنے کے لیے آئے، محنت کرنے کے لیے آئے، جتنی محنت کر لے بھائی۔ تو فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ جو اس میں کوئی نفلی عبادت کرے گا نا، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض عبادت ادا کرے۔ تو فرض کی ادائیگی ایسا قرب دلاتی ہے کہ نوافل سے اس کو اتنا قرب نہیں ملتا جتنا کہ فرائض سے جتنی تیزی سے ملتا ہے۔ تو اب جو نفل عبادت پڑھے گا
اس کو ایسا قرب ملے گا جیسے فرائض سے ملتا ہے. اور سبحان اللہ پڑھے گا اتنی تیزی سے اللہ کا قرب ملے گا کہ اتنا قرب دوسرے مہینوں میں سبحان اللہ سے نہیں ملتا تھا. لا الہ الا اللہ پڑھے گا رمضان میں تو ایسا قرب ملے گا کہ اتنا قرب دوسرے مہینوں میں نہیں ملتا. اتنی پرواز تیز ہو جائے گی. اور فرمایا کہ ومن ادا فریضۃ فیہ، جو اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض دوسرے مہینے میں ادا کرے. کہ دوسرے مہینوں میں فجر کی 70 نمازیں پڑھے تو جس مقام پر پہنچے گا یہاں ایک دن کی نماز فجر کی پڑھ کے اتنے قرب کے منازل طے کر لے گا. اتنی اسپیڈ قرب الہی کے منازل طے کرنے کی بڑھ جائے گی. تو اس لیے ہر لمحے کی قدر کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا مہینہ تکبیر اولیٰ سے نماز ہو، 5 نمازیں، اور پھر 10 دن شوال کے بھی تکبیر اولیٰ سے ہو جائیں تو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھنے کی فضیلت وہ حاصل ہو جائے گی. اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا اللہ نے آسان موقع دے دیا کہ 30 دن پورے تکبیر اولیٰ کا اہتمام اور بقایا 10 دن مزید کر لے تو انشاءاللہ 2 پروانے مل جائیں گے جہنم سے نجات کا، نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 پروانے اس مہینے کی برکت سے مل سکتے ہیں تھوڑی سی ہمت کرنے پر. تو فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے، برداشت کا ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ تو جنت ہے. یہ بڑا عجیب مختصر جملہ حضور نے فرمایا، بڑی لمبی اس میں بات ہے کہ برداشت جس میں آ گئی نا وہ جنت حاصل کر لے گا. کسی نے کچھ کہہ دیا، ساس نے کچھ کہہ دیا، بہو نے کچھ کہہ دیا، بڑے نے کچھ کہہ دیا، چھوٹے نے کچھ کہہ دیا، یہ برداشت کر لے، صبر کر لے، آگے ترقی بہت اونچی ہے. اور پھر رمضان میں تو بھائی کھانے سے رک رہا ہے، پینے سے رک رہا ہے، خواہشات سے رک رہا ہے، طبیعت کے تقاضے ہیں مگر سب سے بچ رہا ہے. یہ ہے صبر، یہ سکھایا جا رہا ہے، اس کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے کہ روکو اپنے آپ کو. اب دیکھو ساری چیزیں سامنے افطاری کے وقت پڑی ہیں، رکا ہوا ہے. یہ صبر ہی تو ہے جو اس کو روکے ہوئے ہیں. صبر نہ ہوتا، بے صبری ہوتی تو توڑ دیتا روزہ، توڑ دیتے. جیسے بچے ہوتے ہیں وہ ہاتھ مارتے، وہ صبر نہیں کر پاتے، ہاتھ مارتے اور اٹھا لیتے ہیں چیزیں اور کھا جاتے. گھر والے ہاتھ پکڑتے ہیں پھر بھی موقع دیکھ کے ہاتھ، کیوں؟ وہ بے صبری ہے. اور یہ صبر کر رہا ہے، رکا ہوا ہے کہ نہیں بھائی طبیعت کا غلبہ اس کا بھی ہے کہ میں جلدی سے کھا لوں اور جلدی سے ٹھنڈا پانی پی لوں، مگر رکا ہوا ہے. ادھر وقت غروب آفتاب ہوا، ادھر اس کا ہاتھ چلا، پانی بھی پی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہ ہے کہ ادھر اجازت ملی، ادھر عمل شروع کر دیا، ادھر رکاوٹ تھی، ادھر رک گیا. یہ بندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے، بندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ سامنے اس کی خواہشات کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. اور طبیعت کا تقاضا برداشت نہیں ہو رہا، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی کیا ہے، مگر بس رکا ہوا ہے. اور ادھر سائرن ہوا اور ادھر شروع. تو یہ بندگی ہے کہ جب اللہ نے منع کیا تھا یہ رکا ہوا تھا، جیسے اللہ نے اجازت دی شروع ہو گیا. اب لگا ہوا ہے، اب اجازت مل گئی، اب کھاؤ، حلال چیزیں جو بھی ہیں کھاؤ، کوئی منع نہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑھیا سے بڑھیا چیزیں کھاؤ، کوئی منع نہیں. تو فرمایا کہ وہ صبر ثوابہ الجنہ وہ شہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس میں خیر خواہی کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کھا رہے، تمہیں تو ابھی دوپہر کو کھانے سے روک دیا گیا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ سارے سال کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں دوپہر کو پکانے کوئی نہیں ہوتا. تمہارے تو یہ ہے کہ ابھی غروب کے بعد تم کھاؤ گے پیو گے. ایسے لوگوں کو سوچو جن کے گھر میں کھانے کوئی نہیں ہوتا بیچاروں کے، تو خیر خواہی کرو، ان کے لیے سوچو کہ بھئی ان کے گھر میں بھی کھانے پینے کی فراوانی ہو. یہ خیر خواہی کے جذبے پیدا ہوں گے اس بھوکا رہنے سے. وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھو کیسے بڑھ رہا ہے. غربا، فقراء، ان کے لیے راشن بنائے جا رہے ہیں. کتنے لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں. یہ اللہ کا تکوینی نظام چل رہا ہے کہ جن کے گھر میں استعداد نہیں ہے ان کے رزق کے بڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے. بھئی 100 کٹے بنا دو، بھئی 200 کٹے بنا دو، کوئی 500 کٹے بنا دو، اور پہنچایا جا رہا ہے.
پہنچایا جا رہا ہے، کوئی کہاں لے کے جا رہا ہے، کوئی کہاں لے کے جا رہا ہے، کہ 2000 جو ہے کٹے بنا دو، اتنا بڑا آرڈر ہے. تو یہ رزق بڑھایا جا رہا ہے، اس کا یہ تکوینی انتظام ہو رہا ہے، اور دل میں ڈالا جا رہا ہے کہ یار 200 کٹے میری طرف سے ہو کہتا ہے، 500 کٹے میری طرف سے ہو کہتا ہے، 10 کٹے میری طرف سے. یہ دلوں میں کون ڈال رہا ہے؟ اور رزق بڑھ رہا ہے. اب جس کے گھر میں نہیں ہوتا اس کے گھر میں بھی دیکھیے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کتنی فراوانی فرما دیتے. تو مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرانے کی فضیلت سنا رہے. پہلے بتایا کہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، پھر بتایا کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے، کیا اللہ تعالیٰ افطار کرانے پر ثواب دیں گے. کہ من فطر فیہ صائما، جو روزے دار کو افطار کرا دے گا تو تین بڑے ثواب ملیں گے، 3 بڑے ثواب. مغفرۃ لذنوبہ، نمبر 1 گناہوں کی بخشش ہوگی، سارے گناہ اس کے دھل گئے، معاف ہو گئے روزہ افطار کرانے پر. دوسری فضیلت وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو گیا، جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. گناہ معاف اور جہنم سے نجات، جہنم سے آزادی کا پروانہ، یہ دوسرا بڑا انعام. اور تیسرا انعام کیا ملا؟ کان لہ مثل اجرہ، جتنا اجر روزے دار کو روزے کا ملا تھا وہ سارا ثواب اس کو مل گیا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی. روزے دار کو پورا ثواب ملے گا، اور جو اس کو ملا وہ اس کے کھاتے میں آ گیا. یعنی روزے دار کا سارا ثواب بھی کھینچ لیا، مغفرت بھی کرا لی، اور جہنم سے نجات بھی ہوگی. 3 بڑے انعام مل گئے. جب اتنے بڑے بڑے انعام سنے تو صحابہ کرام بعض ایسے تھے جن کے پاس اتنی وسعت ہی نہیں تھی کہ وہ جو ہے روزہ افطار کرا سکے. تو اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں فوراً سوال کر گئے کہ یقولنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. اللہ کے رسول، ہم میں ہر شخص تو ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا پائے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرا لے. یعنی اکثر گھروں میں فاقے ہوتے تھے، ان کے خود اپنے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے تو ہم یہ فضیلت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ اتنی بڑی کہ بھئی گناہ معاف ہو جائیں، آگ سے نجات ہو جائے اور روزے دار کے ثواب ہمیں مل جائے، تو یہ سعادت ہمیں کیسے ملے گی؟ ہمارے پاس تو خود کھانے کو نہیں ہے. تو اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ ثواب تو 1 گھونٹ دودھ پلانے پر بھی مل جائے، کیونکہ بکریاں سب کے گھروں میں ہوتی تھیں. تو فرمایا بکری کا دودھ تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے، 1 دودھ کا گھونٹ پلا دیا، پورا گلاس بھی نہیں، یا 1 پانی کا گھونٹ پلا دیا، تو اپنے گھر سے پانی لیا ہے، روزے دار کو پانی پلا دیا. اور آج کل ماشاءاللہ کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں، تو بس اتنا سا 1 گھونٹ پانی پلا دیا، 1 دودھ کا گھونٹ پلا دیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ 3 بڑے انعام دے دیں گے. اور جو پیٹ بھر کے کھلائے گا روزے دار کو، اس کو چوتھا انعام اور ملے گا. ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ، کہ جو کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا نا، اس کا پیٹ بھر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے، اور وہ جام کوثر پی کر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی میدان حشر میں، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یعنی میدان حشر کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا کہ پیٹ بھر کے روزے دار کو کھانا کھلا دے. تو اب یہ جو راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ سب لوگ اپنے گھروں میں افطاری کریں گے، پیٹ بھر کر ہی کھائیں گے، یہ سارا ان کے کھاتے میں جا رہا ہے، سب جا رہا ہے. تو دیکھیے یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام چل رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہر چیز سلیقے قرینے سے ہونی چاہیے، بے دردی سے نہ ہو. اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. تو جب ان کے گھر پہ کوئی سائل آتا تھا تو انہوں نے کیا بنا رکھا تھا کہ گھر کے دروازے سے لے کر اپنے بستر تک ایک رسی لگا رکھی تھی، رسی. تو جب سائل آتا تو کچھ دراہم کچھ دینار وغیرہ اٹھاتے اور رسی پکڑتے، رسی پکڑ کے وہ دراہم اپنے ہاتھ سے اس سائل کو دے کر آتے. تو گھر والے کہتے کہ حضرت آپ کیوں مشقت فرماتے ہیں،
ہمیں فرما دیں، ہم پہنچا دیں گے سائل تک. آپ بستر سے اٹھتے ہیں، ضعف ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، جسم بھی کمزور ہو گیا ہے، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں تو آپ ہمیں دیں، ہم پہنچا دیں گے 1 منٹ میں. میں نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سائل کو اپنے ہاتھ سے دینے پر اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. تو میں وہ بخشش لینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اپنے ہاتھ سے دوں گا. تو اب یہ جو راشن وغیرہ پہنچایا جا رہا ہے اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ اب یہ راشن والے ہمارے پاس چائے کی پتی لینے آتے ہیں، یہ تو آنکھوں کا دیکھا مشاہدہ ہے. اب وہ تو جو خرچ کرنے والے وہ تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں. جو بیچ میں کام کرنے والے ہیں الا ماشاء اللہ، ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں بھئی 500 گرام کی پیکنگ ہو اور 450 گرام پتی بھرنا بھائی، اور ہلکی سے ہلکی پتی کیا ریٹ ہے وہ بتاؤ. اب وہ ریٹ لیتے ہیں ہلکی سے ہلکی پتی اور بھرواتے ہیں آدھا کلو کے پیکنگ میں 450 گرام. ہم کہتے ہیں بھائی لکھ کر کچھ نہیں دیں گے، پیکٹ بنا کے دیں گے. پیکٹ جتنے کا بنوائے بھائی، وہ 400 گرام کا بنوائے، 800 گرام کا بنوائے. اب وہ اس کو یوں شو کیا جاتا ہے کہ آدھا کلو کا 50 گرام پتی اپنے پاس جمع کر لی. اب اس طرح اور ہلکا مال دے دیا، اور جو سیٹ کو پرچی دی اس کو پہنچا دیا کہ بھئی یہ 800 والی پتی نہیں ہے، یہ 1200 والی پتی ہے. 400 روپے یہاں سے بچا لیے، 50 گرام وہاں سے بچا لیے، اور بھائی اپنا کھانچا. اور یہ بیچارے سب خوش ہیں کہ بھئی ہم غریبوں کو تقسیم کر رہے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے ہاتھ سے دینا. کیا باریک نگاہ ہے نبی کی. 14 صدیوں پہلے فرما گئے تھے کہ اپنے ہاتھ سے دینا. اب ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دے رہے نا، ہم تو جان چھڑا رہے ہیں کہ یار چلو فلاں ہے اس کو دے دو، وہ فلاں لوگ کر رہے ہیں، فلاں لوگ کر رہے ہیں، فلاں لوگ کر رہے ہیں، اللہ سب کو اجر دے بھائی. مگر یہ آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، آنکھوں دیکھی، کسی کی سنی سنائی نہیں ہے. ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. ایک صاحب نے جب میں نے ان کو یہ قصہ سنایا تو انہوں نے اپنی داستان سنائی کہ بھئی وہ ایک تنظیم نے ایک جگہ لوگوں کو گھر بنا کے دے دیے. گھر بنا کے، سیلاب میں گھر اجڑ گئے تھے، کتنا لوگوں نے تعاون کیا. اب گھر بنا کے دے دیے تو پتہ چلا کہ وہ گھر ان کو دیے، انہوں نے وہ گھر کی جو ہے وہ ٹیئر گارڈر نکال کے بیچ دیے، اور وہ اینٹیں اور وہ جو تھی وہ بھی بیچ دیے، اور وہ وہیں اپنے پھر ان چکروں میں پڑ گئے. گھر بھی مل گیا مگر گھر پہ رہ نہیں رہے، وہ بیچ دیے توڑ کے. یہ حال ہے. تو خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، سلیقے سے کرنا ہے، تدبیر سے کرنا ہے، تاکہ غریب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ تو پہنچے. یہ نہیں کہ بھئی جان چھڑائی. آج جتنا ہو رہا ہے اکثر جان چھڑانے کا مسئلہ ہو رہا ہے. اب جان چھڑانے کے چکر میں ثواب تو پورا مل جائے گا، یہ نہیں کہ ثواب میں کمی آئے گی. جنہوں نے بھی خرچ کیا ہے اور جو خرچ کر رہے ہیں انہیں پورا اجر ملتا ہے. یہ نہیں کہ مگر مقصود حاصل نہیں ہوتا. جب مقصود حاصل نہ ہوا تو پھر کیا؟ اس لیے غریب کی حاجت روائی صدقے خیرات سے مقصود ہے. وہ پوری نہ ہوئی تو ثواب ملا مگر پورا نہ ملا، ناقص ملا، ادھورا ملا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں آنکھیں نہیں ہیں مگر رسی پکڑ کے جا رہے ہیں دینے کے لیے. یہ مشقت کیوں جھیل رہے ہیں؟ 14 صدیوں بعد آنے والے مسلمان کو بتانے کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا، دیکھ کے خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں دینا، اور ضرور دینا اور آگے بڑھ کے دینا. تو اس لیے بھائی ثواب بھی کمانا ہے مگر سلیقہ، قرینہ، دھیان، توجہ، تیقظ، بیداری. اب کیا ہو رہا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں خوب پہنچایا جا رہا ہے. ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ کتنے لوگ 8,000 روپے تنخواہ ہے، 12,000 روپے تنخواہ ہے. کیسے وہ بجلی کا بل بھریں گے، کیسے گیس کا بل بھریں گے؟ تو بھائی ان کے لیے کون سوچے گا؟ وہ کہتے ہیں بھائی دیہات میں پہنچا دو، وہاں پہنچا دو. دیہات والے تو چٹنی روٹی کھانے کے بھی عادی ہیں، وہ تو نمک سے بھی کھا لیں گے، وہ تو دہی چھاچھ سے بھی روٹی کھا لیں گے، ان کی تو عادت ہے. اب وہاں آپ آئل بھی پہنچا رہے ہیں، وہاں ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور یہاں ہمارے یہاں قرب و جوار میں آپ پوچھیں ملازم جو شاہ بازار میں چلے جاؤ، اور جو ملازم کام کرنے والے ہیں وہ سفید پوش ہیں، وہ کبھی زکوٰۃ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ تعاون کریں، زکوٰۃ نہ دیں، ان کو کہیں بھئی اب عید آ رہی ہے، اتنے اخراجات ہیں یہ آپ لے لیں. ان کے ساتھ ان کا تعاون، بھئی آپ یہ کچھ راشن لے کے گھر میں استعمال کر لینا، رمضان کا مہینہ ہے، آپ کی 15,000 روپے تنخواہ ہے اور یہ کیسے پورا ہوگا آپ کا؟
یہ درد، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. یہ خیر خواہی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے جائیں، ملازم سے پوچھو بھی تمہاری تنخواہ کتنی ہے، گھر میں کیسے پورا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پھر ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں، اپنے ہاتھ سے ان تک پہنچائیں. کتنے لوگ قرضوں میں جکڑے میں بیچارے، اور قرض لیے ہوئے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے اور بیچارے پریشان ہیں، ذہنی الجھن کا شکار ہیں. بھئی کتنا قرض ہے، ان کا قرض ادا کر دو. اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ اس کا بوجھ رمضان میں بیچارے کا ہلکا کر دیا. تو اس طرح آدمی غور کرے، سوچے اور اپنے ہاتھ سے سائل تک پہنچے، اپنے ہاتھ سے ضرورت مند تک پہنچائے چیزیں. پھر دیکھو کہاں سے کہاں معاشرے میں بھی خیر اور بھلائی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں کے دروازے بھی کھلیں گے. تو بہرحال فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھلا دے گا روزے دار کو تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے اس طرح پانی پلائیں گے کہ پھر جنت میں جانے تک، داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. وہ شہر اولہ رحمہ، اور یہ مہینہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے نجات ہے، آگ سے آزادی ہے. اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ پہلے سے گناہوں سے بچتے ہیں، پہلے ہی سے گناہوں سے بچتے ہیں، تو جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے بس ان پر رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں اور ان کی بھی اعمال کی رفتار بھی بڑھ جاتی اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے لیے تو شروع ہی رحمت ہو گئی. اور جو لوگ کچھ کمی کوتاہی کر جاتے ہیں وہ پورا عشرہ استغفار بھی کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، تو اب وہ استغفار کی برکت سے، رحمتوں کی برکت سے اس قابل ہو گئے کہ اب ان کی مغفرت ہو گئی، وہ عشرہ مغفرت. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے گناہوں میں، فسق و فجور میں لت پت ہیں، تو اب وہ پورا مہینہ پہلے عشرے میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، استغفار کرتے ہیں، دوسرے مہینے میں بھی، تو اب رحمتیں بھی برستی ہیں، مغفرتیں بھی آتی ہیں، تو پھر یہ آگ سے نجات کا ان کے لیے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، عتق من النار ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ تین قسم کے لوگوں کے لیے تین صورتیں آ گئیں کہ پہلا مہینہ، پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا آگ سے خلاصی. پھر آخری بات فرمائی، دیکھیے پورا تفصیل سے خطبہ چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آخری بات آ رہی ہے کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، کہ جو لوگ اپنے ماتحتوں کو اس مہینے میں ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی تھوڑی ہلکی کر دیں، ان کو رعایت کر دیں، تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے. جو ماتحتوں کے ساتھ رعایت کریں گے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے، وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور ان کو آگ سے نجات عطا فرما دیں گے. یعنی یہ مالداروں کے لیے جن کے پاس ملازم ہیں، وہ ملازموں کے لیے تھوڑی سی رعایت کر دیں کہ بھئی دوپہر میں 1 گھنٹہ تم سو جاؤ. ملازموں کی ایسی ترتیب سیٹنگ بنائیں کہ کوئی دیر سے آئے، کوئی جلدی آئے، کوئی جلدی آئے تو دوپہر کو سو جائے، ایسا نظم بن جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. تو اب یہ جو اتنی تفصیل سے فضائل ہمارے سامنے آئے تو یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں. اور 14 صدیوں پہلے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے ہمارے لیے یہ بیان فرما دیا. اب ہماری باری آئی ہے کہ اب یہ رمضان آ رہا ہے تو پیر کے دن مغرب کی نماز پڑھ کر چاند دیکھنے کا اہتمام ہو. ویسے تو ہمیں رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کا انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کریں گے، مگر چاند دیکھنے کی سنت ہر فرد کوشش کرے کہ ادا کرے. اور چاند دیکھے یہ مستقل ایک سنت. پھر چاند دیکھنے کی دعا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد ہلال خیر ورشد ہلال خیر ورشد آمنت بالذی خلقک آمنت بالذی خلقک آمنت بالذی خلقک الحمد للہ الذی ذهب بشہر شعبان المعظم وجاء بشہر رمضان المبارک. تو یہ اتنی دعائیں ہیں، آدمی دعاؤں کی کتاب میں دیکھے، ساری دعائیں یا تو دیکھ کر پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اور یاد کر لے تو اچھی بات ہے. بچوں کو بھی پڑھائے، بچیوں کو بھی پڑھائے، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعاؤں کا اہتمام کریں. تو چاند دیکھنے کی سنت بھی زندہ ہو اور جو ہے یہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ جو مہینہ آئے گا یہ رحمتوں برکتوں کے ساتھ گزرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
نستغفر الله ونتوب إليك نستغفر الله ونتوب إليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نستغفر الله ونتوب إليك نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری در قدم قدم پر دستگیری فرما دیجیے. یا اللہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ آپ کے پیارے تو اس مہینے کی قدردانی کر گئے، اور جو آپ کے محبوب و مقبول بندے ہیں وہ بھی اس مہینے کی قدردانی کر لیتے ہیں. یا اللہ ہم سے بہت غفلت ہو جاتی ہے، آج تک جتنے رمضان گزرے سبھی ہم نے غفلت میں گنوائے ہیں. تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ناشکریوں کو ناقدریوں کو معاف فرما دیجیے، اور یہ جو اب آپ نے مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے یا اللہ اس کی پوری پوری قدردانی نصیب فرما دیجیے، اس کا کوئی لمحہ غفلت کی نظر نہ ہو. اے اللہ جس طرح آپ کے پیارے بندے، آپ کے محبوب و مقبول بندے جس طرح اولیاء کاملین یہ مہینہ گزارتے ہیں، اے اللہ اس طرح یہ مہینہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ روزے رکھنے میں بھی آسانی فرما دیجیے، تراویح پڑھنے میں بھی آسانی فرما دیجیے، تکبیر اولیٰ کے اہتمام میں بھی آسانی فرما دیجیے، اور اے اللہ نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے قرب میں اپنی رضا میں بہت آگے بڑھا لیجیے. اے اللہ جتنی تیزی سے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں اتنی تیزی سے، اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں اپنا قرب اور اپنی رضائے کامل نصیب فرما دیجیے. آپ کو راضی کرنے کے جذبے ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دیجیے. اے اللہ ہر وقت آپ کی رضا ہمارے مطمع نظر ہو، ہمارے سامنے ہر وقت آپ کو راضی کرنا ہو، ہر حال میں ہر حالت میں ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ رمضان المبارک کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کیف و سرور کے ساتھ، جن کیفیات اور جن جذبات کے ساتھ آپ کے پیارے، آپ کے محبوب و مقبول بندے یہ رمضان گزارتے ہیں، اے اللہ انہی کیفیات، انہی جذبات کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور ان اعمال کی بھی ہمیں توفیق دیجیے جو آپ کے محبوب و مقبول بندے اعمال اختیار کرتے ہیں. کثرت تلاوت کی ہمیں توفیق دیجیے، کثرت ذکر کی توفیق دیجیے، اور اے اللہ کثرت نوافل کی توفیق دیجیے. اور اے اللہ تراویح میں قرآن سننے کا حق ادا کرا دیجیے، قرآن پڑھنے کا حق ادا کرا دیجیے، اور اے اللہ تائید غیبی شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ ساری زندگی غفلتوں میں گزر گئی، معصیتوں میں گزر گئی، اب یہ رمضان آ رہا ہے. اے اللہ آنکھوں کی حفاظت نصیب فرما دیجیے، زبان کی حفاظت نصیب فرما دیجیے، کانوں کی حفاظت نصیب فرما دیجیے، دل و دماغ کی حفاظت نصیب فرما دیجیے. ہر قسم کی غیبتوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی جھوٹ سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. اور اے اللہ اپنی نعمتوں کی خوب فراوانی عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی الجھنوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچا لیجیے. اے اللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اعمال کے اہتمام کے ساتھ، اور آپ کی طرف انابت اور توجہ کے ساتھ یہ مہینہ گزروا دیجیے. آسانی فرما دیجیے، عافیت دے دیجیے، ہر قسم کی خیر اور بھلائی دے دیجیے، بیماریوں سے بچا لیجیے، پریشانیوں سے بچا لیجیے، الجھنوں سے بچا لیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے، رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کو لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. بعض لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بعض کے متعلقین، عزیز، اقارب، جاننے والے بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دیجیے، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ گزروا دیجیے، ہر غم سے بچا لیجیے، ہر صدمے سے بچا لیجیے، ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچا لیجیے. بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو عافیت دائمہ عطا فرما دیجیے، صحت کاملہ عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی بیماری
بیماریوں سے پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ رمضان کی آمد پر جو آپ کے پیارے آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ وہی چیزیں ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، وہی دولت وہی خزانے ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنے بھی نہیں آتا، آپ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، بلا استحقاق نواز دیجئے۔ اے اللہ رمضان کے دنوں کی اور راتوں کی پوری قدردانی نصیب فرما دیجئے، ناقدری ناشکری غفلت سے ہماری پوری حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر بھلائی ہمیں نصیب فرما دیجئے، اور ہر قسم کے شرور سے آفات سے بلیات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجئے، سب کو درجات عالیہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو قبر میں جا چکے، اے اللہ وہ کتنی حسرتوں میں ہیں، اے اللہ آپ ان پر سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے، سب پر کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، آغوش شفقت میں لے لیجئے۔ اے اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما دیجئے، سب کو عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ اور اے اللہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ان لمحات کی ہمیں قدردانی نصیب فرما دیجئے، ہر لمحہ یا اللہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزروا لیجئے، کوئی لمحہ آپ کی ناراضگی اور معصیت میں نہ گزرے، ہر لمحہ اے اللہ آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں گزر جائے، ایسی ہماری زندگی بنا دیجئے، ہر لمحہ اتباع سنت میں گزر جائے، کوئی لمحہ غفلت میں اور معصیت میں نہ گزرے، آپ ہی مدد فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا کو پہنچا دیجئے۔ ارے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، قلبی انسیت، قلبی تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے ہم پر بڑی شفقتیں فرمائی ہیں، ہر شفقت کے بدلے ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جو رمضان کا خطبہ آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جیسے صحابہ نے اس پر عمل فرمایا اسی طرح ہمیں بھی عمل کی سعادت اور توفیق سے نواز دیجئے، محروم نہ فرمائیے یا اللہ، محروم نہ فرمائیے۔ اور اے اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا اس وقت جو آپ کی رحمتیں برسی ہوں گی، یا کریم ان رحمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، ان رحمتوں سے ہمارے قلوب کو بھی یا اللہ منور فرما دیجئے، ہمیں بھی مستفیض فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے یا اللہ، محروم نہ فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے، اولیاء کاملین کے طفیل ہماری دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا